وکلا ایک طاقت ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے، ثابت ہم نے کیا ہے کہ اس ملک میں ہم ایک طاقت ہے۔ یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ گلگت اور چترال اونچے پہاڑوں سے لے کے کراچی تک، جس میں کوئٹہ، بلوچستان، تربت، گوادر، یہ سب شامل ہے۔ ہم طاقت ہے ہمارے ساتھ، یا ہمارے ساتھ اس کو میدان جنگ مت بناؤ، میدان جنگ مت بناؤ۔ ہم وکلا ایک آدمی نہیں ہے، ہم وکلا ایک طاقت ہے، اور جب یہ طاقت کا، جب وکلا کا طاقت کا سیلاب جب باہر نکلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہم صرف طاقت میں یقین نہیں رکھتے، صرف ہم طاقت میں یقین نہیں رکھتے، ہم آئینی اور قانونی طاقت میں یقین رکھتے ہیں۔ مگر جب ہمیں مجبور کیا جائے گا، ہر وقت ہم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں میدان جنگ میں لا کر کھڑا کیا گیا۔ ضیاء الحق سے زیادہ بدترین آدمی میں نے ڈکٹیٹر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور مجھے فخر ہے اسی لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا ہی تھے سب سے پہلے جنہوں نے اس ضیاء الحق کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا، اور وہ ضیاء الحق کے خلاف نیلا گنبد تک یہ وکیل نکلے تھے۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو جو ہے کوئی احساس ہوا کہ اگر وکیل نکل سکتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں میں ہلکی کم یا زیادہ جنبش ہوئی، اور وہ ہم نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا۔ دنیا بدل گئی ہے، بنگلہ دیش سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ صرف اسٹوڈنٹس نکلے، اسٹوڈنٹس جو آرگنائز نہیں ہے، جو کسی ڈسپلن کے اس میں نہیں ہے۔ ہم وکلا آرگنائز ہیں، ہم وکلا ایک ڈسپلن کے تحت ہے۔ جہاں ڈسپلن ہے، جہاں آرگنائزیشن ہے، طاقت بھی وہیں پہ ہے۔ مت چھیڑو، بنگلہ دیش سے سبق لے۔ یہ حکومت ہے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے۔ جن کو امینڈمنٹ تو نظر آتا ہے، جن کو صرف اس بات پہ غم اور دوسرا غصہ ہے کہ کیوں منصور علی شاہ آ کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن رہا ہے۔ تم کو اس وقت شرم نہیں آتی ہے، اس وقت تم کو خیال نہیں آتا، حالانکہ تم اس ملک کے حکومت کے دعوے دار ہو، غلط دعوے دار ہو، جعلی دعوے دار ہو، اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی مرد کا بچہ ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ اس ملک میں 18 کروڑ سے زیادہ لوگ، 18 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت نہیں، میں غربت نہیں کہتا، غربت تو پھر بھی ایک رسپیکٹیبل لفظ ہے، افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں 11 کروڑ سے زیادہ۔ یہ دنیا کی انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے۔ وہاں جب لوگ بھوک سے اور افلاس سے جب لوگ مرتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگ اٹھتی، اس وقت تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ میں ساری زندگی میں اس پنجاب کی خاتون کو نہیں بلا سکتا، خدا کی
قسم نہیں بلا سکتا اور ساری زندگی نہیں بلاؤں گا، جس نے محض غربت کی وجہ سے اپنے چھوٹے 2 بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے کے نہر میں کود کر جو ہے اپنی جان دی۔ کہاں گئی وہ حکومتیں؟ اور اسی قسم کی غریب لوگ اس ملک میں 11 کروڑ کی تعداد ہے۔ رات کی تاریکی جب سورج ڈوبتا ہے، جب رات نمودار ہوتی ہے، جب رات کے نمودار ہونے سے تاریکی پھیلتی ہے، تو وہ خدا کی رات کی تاریکی غریب اور افلاس شدہ گھر میں بعد میں پہنچتی ہے، پہلے غربت کا اندھیرا اس گھر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تھا۔ اسی پنجاب میں ایک شخص نے یہی غربت اور افلاس کے جھگڑوں کی وجہ سے اپنے 4 سال کے بچے سے لے کے 8 سال کے بچے تک اور 7 بیوی کو بھی غربت اور افلاس کی وجہ سے چاقو سے خنجر سے کاٹ کے ذبح کیا۔ کسی کا ضمیر نہیں جاگا، کسی کے دل میں کوئی دکھ نہیں ہوا، کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ بھی اس ملک میں جو 11 کروڑ لوگ ہیں ان کا سوچو۔ اصل ڈرو اس وقت سے یہ 11 کروڑ عوام اگر یہ 11 کروڑ عوام کو کوئی لیڈر مل گیا تو دنیا کے سارے انقلاب لوگ بھول جائیں گے، پاکستان کا غریبوں کا انقلاب سب کو یاد رہے گا۔ قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ملک کو مذاق بنائے ہوئے، اپنی باپ کی جاگیر بنائی ہوئی ہے، باپ کی جاگیر ہے نا۔ ایک خاندان 50 سال سے ہمارے اوپر حاوی ہے، دوسرا خاندان بھی 50 سال سے حاوی ہے، تو جاگیر اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے جاگیر اور کیا ہے اس سے زیادہ؟ سارے لوگ میرے نزدیک 9 سرباز لوگ ہیں، 9 2 11 لوگ، سارے 9 2 11 بیر ہیں اور ایک اکیلا بند ہے۔ مت کرو، جمہوریت ہے تو پوری جمہوریت ہونی چاہیے۔ باپ کی جاگیر مت بناؤ اس کو، اور اگر باپ کی جاگیر بنانے کا تم نے سوچ بھی رکھا ہے تو ہمارے قسم کھاتے ہیں۔ ہمارا قسم وہ تمہارا حلف نہیں، ہمارا قسم تمہارا وہ حلف نہیں جو تم صبح شام اس کو توڑتے ہو۔ ہماری قسم ہے کہ جس دن تم اس پہ آؤ گے اور یہ عمل اٹھاؤ گے، یہ وکیلوں کا سیلاب تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، اور پھر ہمیں تاریخ یہ موقع دے رہی ہے، جتنے قائدین بیٹھے ہیں، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ قسم ہے ہمارا آپ سے کہ ہم پہلی صف میں ہوں گے اور سب سے آگے ہوں گے، جو ہوگا
ہم میں کبھی کسی وکیل نے یہ نہیں کہا کہ میں بلوچ ہوں، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، وہ سلیکی ہے، وہ ہزارہ ہے، وہ کیا ہے۔ یہی ہماری طاقت کا سیکرٹ، ہماری طاقت کا یہی ہے۔ تم میں ہر آدمی تفریق شدہ ہے، تقسیم شدہ ہے۔ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر کوئی تم میں ضمیر ہے، اگر تمہارے اندر کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ 2007 میں نے ایجنسیوں کا سیل دیکھا ہے، اتنا چھوٹا سا ایک سیل ہے، اس میں آدمی یا تو سو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، اور میرے خیال میں جو کہ میں نے دیکھا ہے، صرف 4 قدم اگر وہ چاہے تو 4 قدم پھر سے۔ تم نے بلوچستان کے 2000 لوگ، یہ میں نہیں کہتا ہوں، ایک بہت ذمہ دار قومی اسمبلی کے ممبر نے کہا، ایک بہت ذمہ دار پاکستان بلوچستان کی ایک اہم ترین پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے کہ 2000 آدمی تم نے کئی سالوں سے بند کیے، اور پھر تم کہتے ہو ہم ملک چلائیں گے۔ میں نے بار بار کہا ہے، میں پھر کہتا ہوں، بحیثیت اس علاقے کے جس میں میں رہتا ہوں، بحیثیت اس زبان کے جو میں گھر میں بولتا ہوں، بحیثیت اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، بہت واضح انداز میں کہتا ہوں، جنہوں نے کان بند کیے کان کھول کر سن لیں۔ بلوچ کی نفسیات کو صرف اور صرف ایک بلوچ سمجھ سکتا ہے، کوئی مائی کا لال۔ 10 آپ تھنک ٹینک بٹھا لیں، 10 آپ تھنک ٹینک بٹھا لیں، اور ان کے انالیسس کی بنیاد پہ، ان کے اسسمنٹ کی بنیاد پہ تم اگر بلوچستان کو چاہو گے کہ تم اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، ساری قیامت تک نہیں کر سکتا ہوں۔ میں بحیثیت بلوچ کے کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بلوچ کی نفسیات کو صرف بلوچ سمجھ سکتا ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں، تھنک ٹینک والے جو ماہرین ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بلوچ کس عمل کے مقابلے میں، کس عمل کے مقابلے میں، کس ایکشن کے مقابلے میں کیا ری ایکشن کرے گا، کب کرے گا، اور کتنا شدید کرے گا۔ سنبھلو، بلوچستان کوئی تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ تم چاہو اور اس کو آگے، بکری کا بچہ نہیں ہے آگے بڑھ کے تم نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب بھی تم کو میں سمجھاتا ہوں، عقل کے ناخن لو۔ تھینک یو ویری مچ۔